جب پاک بھارت تنازع کھڑا ہو گیا اور بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو اس میں زیادہ تر اسرائیل کے ڈرون استعمال ہوئے. خدا نخواستہ اس کے بعد اس کی ایڈونچر اس کے دوسرا نشانہ پاکستان ہو سکتا ہے. اس لیے پاکستانی قوم کو اور پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جتنا اپنا سفارتی تعلقات یا جس لیول پہ کر سکتے ہیں وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں. اس وقت ایک منظر ہم دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کی بھی باری آ سکتی ہے. کیا پاکستان بھی اگلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے؟ mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. ایران کے علاوہ پاکستان بھی زیر بحث دنیا میں اس لیے ہے کہ ہم نے کل ایک کلپ چلایا بنیامین نیتنیاہو کا جس میں وہ ایران کے ساتھ ہی پاکستان کو گن رہے ہیں کہ یہ اگلا خطرہ ہو سکتا ہے. جو کانفیڈنس ہے پاکستانیوں کا یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہی ٹرمپ ہیں جن کو ہم 2018 میں کنڈیم کر رہے تھے. ان کا ایک بڑا مشہور ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا the US has foolishly given Pakistan more than $33 billion in aid. یہ کہتے ہیں ڈاٹس ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے. تو اگر ڈاٹس کو آپ لنک کریں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ اسرائیل جو ہے اب تیاری پہ ہے، پوری تیاری پہ ہے. اور ایسے بھی لگتا ہے کہ شاید امریکہ نے ان کو گرین لائٹ اگر نہیں دی تو ریڈ لائٹ بند ہو کے ایمبر لائٹ پہ آ گئے. پاکستان کو کھینچنے کا اس کانفلکٹ میں، پاکستان کو گھسیٹنے کا ایک مہم چل رہی ہے. پہلے اتنا سیریس معاملہ نہیں تھا. پہلے یہ 6th راؤنڈ آف ٹاکس ہو رہی تھی، ہونے جا رہی ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ ان عمان، مگر ابھی وہ ہوئی نہیں. مگر اس سے پہلے کمپلیٹ ڈیڈ لاک ہے ان دا 5 ٹاک. تم بھارت کا مقابلہ اسرائیل سے کر رہے ہو. اسرائیل جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، جس کے اشاروں پہ امریکی حکومتیں بنتی. پاکستان نے ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں اپنے شہریوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے. مین وائل خواجہ آصف نے اپنی گفتگو میں گٹھ جوڑ قرار دیا بھارت اور اسرائیل کا اور الرٹ کیا مسلم امہ کو اور یہ کہا کہ اسلامی ممالک اسرائیل سے تعلقات ختم کریں. مسلم دنیا اگر متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی اور ظاہر ہے پھر پاکستان تو اس میں سگنیفیکنٹ ہے. بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایران کو بتایا تھا کہ اگر اسرائیل نے آپ پہ نیوکلیر بام گرایا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیر بام گرا دے گا. حدود میں مکمل آزادی ہے. اسرائیل کی اور امریکہ کی کسی طریقے کے ساتھ پاکستان کو ذرا ان کا رویہ نرم کیا جائے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا نہیں کچھ جارڈن کا ایک طرف نظر آ رہا ہے کنگ اور ایک طرف پاکستان کا جنگل کا بادشاہ نظر آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کیوں مسلم ممالک میں ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کہ when push came to shove انہیں پتا ہے کہ ڈکٹیٹرز کسی پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہیں، اپنی عوام کو جواب دہ نہیں ہیں، تو ہم بڑی آسانی سے جو کام چاہیں گے ان سے کروا لیں گے، جو حکم دیں گے یہ مان لیں گے. اور اب آپ دیکھ لیں وہی ہو رہا ہے. ہم مکمل خاموش ہیں. سانپ سونگ کیا ہے. عمران خان باہر ہوتے اتنا بڑا حملہ ہوتا تو اب تک OIC کا اجلاس بلانے کے لیے عمران خان دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے. ادھر پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ ہیں. نہ شہباز سامنے آ رہا ہے، نہ اسحاق ڈار سامنے آ رہا ہے، نہ ISPR کی چوں نکل رہی ہے. فارن آفس نے ایک بیان جاری کر دیا، انہوں نے سوچا ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. وہ بھی بیان وہی جو سعودی عرب نے دیا تھا، ہم نے اس کو کاپی پیسٹ کر دیا. پہلے سعودی عرب کا ویٹ کیا، وی ویٹڈ کہ پہلے سعودی عرب جواب دے دے، قطر جواب دے دے، پھر ہم نے جواب دیا. اس قدر ہم کمزور ہو گئے ہیں. اب بڑے لوگ بیٹھے دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں ایک مضبوط آرمی ملی ہے اور ہم ایٹمی قوت ہیں تو اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں. ایک منٹ ذرا تھوڑا سا حوصلہ، آپ کو بھی ٹھنڈا کیا جائے گا. رستے دو ہوتے ہیں. ایران کے انقلاب کے بعد اگر ایران وہ رستہ چنتا جو پاکستان نے چنا کہ جو امریکہ نے کہا مان لیا تو ایران کی بھی ستہ خیراں تھی. اگر زندگی ایسے ہی گزارنی ہے کہ جو امریکہ نے مانگا دے دیا تو وہ تو پاکستان بھی جی رہا ہے. آپ امیجن کریں کہ حالیہ مثال دیکھ لیں. امریکہ نے ہمیں کہا جنگ بند کر دو، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں بھارت نے رابطہ کیا، بھارت کہتا ہے پاکستان نے رابطہ کیا جی کہ جنگ بندی کرو، ٹھیک ہے، چھوڑ دیں اس کو. امریکہ کا آرڈر آتا ہے انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی جنگ بندی کرو. اس آرڈر کے بعد نریندر مودی پاکستانی ایئر بیسز پہ حملہ کرتا ہے. ہمارے فلائٹ اسکواڈرن سمیت ہمارے
ایئر فورس کے جوانوں کو شہید کرتا ہے، اس کے باوجود ہم امریکی حکم کا انکار نہیں کر سکتے اور ہم پھر بھی سیز فائر کرتے ہیں، ہم ریٹیلیٹ نہیں کرتے اس کے بعد۔ تو اگر ہم نے یہ غلاموں والی زندگی جینی ہے جو عمران خان ہمیں سکھاتا رہا کہ یار یہ تو پھر غلاموں والی زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ عمران خان نے روس کی مذمت پتہ ہے کیوں نہیں کی تھی؟ کیونکہ وہ آرڈر دے رہے تھے، ورنہ مذمت کرنے میں کیا مسئلہ تھا؟ اگر وہ نہ آرڈر دیتے عمران خان نے کر دینی تھی مذمت کی، یار نہیں ہونا چاہیے تھا یہ حملہ۔ دا فیکٹ کہ یورپی یونین اور امریکہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہم حکم دیتے ہیں مذمت کرو، اس نے نہیں کی، جیل چلا گیا۔ تو غیرت والا رستہ تو آپ کو جیل میں لے کے جاتا ہے، غیرت والا رستہ تو جنگ کرواتا ہے۔ ایسے بے شرم لوگ ہیں پاکستان میں جی، ایران پہ کبھی حملہ نہیں کرے گا اسرائیل۔ ہوا نا حملہ، دیکھا کتنا بڑا حملہ ہوا ہے کہ 30-35 سال میں ایران کے اوپر جو عراق سے جنگ تھی اس کے بعد یہ سب سے بڑا حملہ ہو گیا ہے۔ اب کدھر وہ لوگ منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے جو بھونگیاں مارتے تھے کہ کبھی حملہ نہیں کرے گا ایران کے اوپر۔ اب ایران جواب دے رہا ہے، لیکن ایران کیا جواب دے سکتا ہے؟ اگر آپ سوچیں، اگر آپ کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، اگر آپ کے پاس وہ لیٹسٹ اسلحہ نہیں ہے جو اسرائیل کے پاس ہے امریکہ کی سپورٹ سے، ڈیمیج کتنا کر سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی انہوں نے پینیٹریٹ کیا اپنے سپر سونک میزائل سے، یہ بڑی بات ہے۔ I don't know if they have an hypersonic missile، اگر وہ ہوا تو زیادہ امپیکٹفل ہوگا، لیکن ہائپرسونک کی اتنی رینج نہیں ہوتی اور جہاز ایسے ہیں نہیں ایران کے پاس کہ وہ اسرائیل کے قریب جا کے 200-400 کلومیٹر سے فائر کر سکیں۔ تو ایئر فورس کمزور ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت نقصان ہے ایران کا، لیکن ایران نے پھر بھی کم از کم تھوڑی پسلی دکھا دیا ہے۔ نے امریکہ کو کہہ دیا ہے کہ آپ اسرائیلی ایئر کرافٹ ہماری ایئر سپیس کو استعمال کر کے ایران پر اٹیک کر رہے ہیں، اسے روکیں۔ اور اس کے علاوہ ایون آذربائیجان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آذربائیجان آلدو ٹرکی اور پاکستان کے قریب ہے، لیکن آذربائیجان کا اسرائیل ایک بہت بڑا ایلائی ہے۔ تو آذربائیجان نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی جتنی دوستی صحیح، اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح، ہماری ایئر سپیس آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اب جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے، اور اب اسے باضابطہ طور پر AFP جو کہ نیوز ایجنسی ہے وہ رپورٹ کر رہی ہے، چائنا ایکسپریسز بیکنگ فار تہران۔ چائنا نے کہہ دیا ہے کہ ہم تہران کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم اسرائیل کی جو ایئر سٹرائک سے ہم ان کے خلاف ہیں۔ چائنا کے فارن منسٹر جو ہیں انہوں نے یہ گفتگو صرف ایران کے وزیر خارجہ سے بات کرتے ہوئے نہیں کی، انہوں نے اسرائیل کے وزیر خارجہ کو بھی کال کی، چائنا کے وزیر خارجہ نے، اور چائنا کے وزیر خارجہ نے کال کی ایران کے وزیر خارجہ کو بھی، اور اس کے بعد چائنا کے وزیر خارجہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے۔ اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہیں چائنا نے یہ بتایا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، اور آپ کی جو لیجٹمیٹ رائٹس ہیں نا، آپ خطے کے اندر انہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں، آپ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وی آر ود یو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے وزیر خارجہ کو کال کر کے کہا کہ بھئی ہم آپ کی سٹرائکس کے خلاف ہیں، آپ کی سٹرائکس جو ہیں وہ یونیلیٹرل ہیں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب جو ولادیمیر پوٹن ہے اس کی گفتگو ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے